کے لوگوں کے ساتھ اگر مسلمانوں کے ساتھ ان کو نفرت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کا رویندر رینا جی تو کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں سبھی. دیکھ بھول گئے بیچ میں آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ کیا بی جے پی یہاں اپنے پاؤں پھسار رہی ہے، اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، اپنے بازو کھول رہی ہے بی جے پی؟ آپ کو لگتا ہے زمینی سطح پہ بی جے پی اب یہاں پہ قابض ہونے والی ہے؟ کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں. اگر میرے گھر کے میرے گاؤں میں بھی شراب کی دکان ہوگی تو میں اس پہ نہیں جاؤں. مجھے اگر کسی نے زبردستی الزام. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی نیوز اور میں آپ کا میزبان ترک نوید. ناظرین، اس وقت ماحول اور معاشرے کا کس طرح نوجوان ڈرگز میں مبتلا ہیں یہ آپ کو بھرپور حال پتہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو ہمارے پولیٹیشنز کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں جموں و کشمیر کو لے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی حالات و زندگی پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جانی پہچانی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، مسٹر اعجاز صاحب، اعجاز پٹھان صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آج، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رورل ڈیولپمنٹ سوسائٹی کے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں، اور 2021 میں سوشل ایکٹیوسٹ کا بیسٹ ایوارڈ سے بھی نوازے گئے ہیں یہ. جی اعجاز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ پی وی نیوز میں آنے کے لیے. جی اعجاز صاحب، آج سب سے پہلے سوال آپ سے رہے گا آج کا. 370 ختم ہونے کے بعد کشمیر کے پولیٹیشین کا یہ الزام ہے کہ یہاں بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ یہاں ترقی اور خوشحالی آئی ہے. جی آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کا پی وی جو نیوز ہے اس کا ہم شکر گزار ہیں، اور اس کے بعد تمام جتنے بھی دیکھنے والے سامعین ہیں ان کو میری طرف سے اور آپ کو السلام علیکم. سر، جو آپ کا سوال ہے کہ 370 جب بی جے پی سرکار نے 5 اکتوبر کو اس آرٹیکل کو ختم کر کے کشمیر کے اندر کشمیر جو جموں کشمیر ہے یوٹی بنایا گیا، تو اس کے بعد نقصان ہوا یا ترقی ہوئی، یہ دو چیزیں ہیں. آپ نے ایک سوال کیا کہ جو کشمیر کے پولیٹیشین ہیں ان کا یہ الزام رہا ہے کہ جموں کشمیر میں 370 کو ختم کرنے کے بعد نقصان ہوا، جبکہ اس کے اگینسٹ جو ہماری بھارتی جنتا پارٹی ہے جو اس وقت مودی سرکار ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ کشمیر میں 370 جو تھا یہ ڈیولپمنٹ میں کاموں میں روڑا اٹکاتا تھا، اور جو ڈیولپمنٹ کے کام تھے ان کو کرنے میں مشکلات پیدا کرتا. جی سر، جہاں تک میں 2002 سے سوشل ایکٹیوسٹ کا کام کر رہا ہوں، ہر دفتر میں میرا آنا جانا لگا رہتا ہے، ہر سیاسی لیڈر کو لگ بھگ میں 90% جانتا ہوں. جہاں تک میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے میں اس آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے پیش کروں. جو کشمیر کے سیاستدان رہے، چاہے وہ نیشنل کانفرنس نے بڑی لمبی سیاست یہاں گزاری، انہوں نے کشمیر کے اوپر حکمرانی کی، کانگریس نے کی، پی ڈی پی نے کی، تو میں لگ بھگ ان 3 جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا جو یہاں پہ یوگدان رہا ہے وہ آپ کے سامنے لاؤں. ابھی میں یہ ریسنٹلی ہمارے جو ایک مسئلہ یہاں پہ تھا اسی سے شروع کرتا ہوں، ایس ٹی کا. سر، آپ کو پتا ہے کہ میں مثال دوں، اڑی، ٹنگڈار، کرنا، گاندربل، پونچھ، رجوری، ٹیٹوال، یہ جو علاقے ہیں جہاں پہاڑی لوگ رہتے ہیں، اور بھی بہت سارے علاقے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ ایکچوئل لائن آف کنٹرول پہ رہتے ہیں. یہ ملک کی سرحد، جو جس طرح فوج ہندوستان کی ملک کی سرحد، ملک کی دفاع کی حفاظت کرتی ہے، اس طرح یہ شانہ بشانہ رہے ہیں. اور یہاں پہ جو پہاڑوں پہ رہتے ہیں مشکلات کی زندگی جو ہے یہ بسر کر رہے ہیں. جیسے ہمارے بارڈر شیلنگ تو ہمارے اوپر گزری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں پہاڑی جو ہے
یہ ہندوستان کا وفادار رہا ہے۔ 1991 میں ایک قرارداد جو کشمیر سے بن کر سینٹر میں گئی، اس میں جو ایس ٹی کا جو سٹیٹس تھا اس کو ریکمنڈ کیا گیا تھا، اور اس میں جو پہاڑی تھے ان کا پہلا نام تھا جی۔ تو بدقسمتی سمجھوں یا کشمیر کے سیاستدانوں کی کمزوری سمجھوں تو اس وقت ہمارا جو پہلا جو نام تھا اس کو آپ کا الزام ہے کہ آج سے پہلے جو پولیٹیشین تھے ان کی وجہ سے ہمیں ایس ٹی اسٹیٹس نہیں ملا، بالکل۔ پہاڑی قوم کو ایس ٹی اسٹیٹس نہیں ملا۔ بالکل، جی۔ تو ان کی کمزوریوں کی وجہ سے اس وقت ہمارا جو پہلا نام ہمارا تھا وہ کٹ گیا اور گجر بھائیوں کو مل گیا، ہم نے ویلکم کیا۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے کہ نقصان اور فائدے کا 370 کے بعد، میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا، ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کی مثال دوں گا۔ کانگریس کی حکومت رہی، نیشنل کی حکومت رہی، پی ڈی پی کی حکومت رہی، کسانوں کو آج 2000 روپے مل رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ترقی گاؤں سے ہوتی ہے، یہ گاؤں کے لوگوں کو مل رہا ہے، یہ غریب لوگوں کو مل رہا ہے، ایک غریب کے لیے یہ بڑی بات ہے، سال میں 6000 روپے مل رہا ہے۔ جی۔ ایک اس کے بعد مودی سرکار نے گیس دیے، جی۔ یہ ایچ پی گیس دیے، اس کے بعد یہ کیا ایس بی ایم باتھ روم دیے۔ اس کے بعد میں آپ کو بولوں کہ جب 2014 میں بی جے پی کی حکومت، 2014 سے پہلے کانگریس کی حکومت تھی، جب بی جے پی کی آئی تو میں یہ ایک چیز آپ کے سامنے، جو اولڈ ایج پینشن ہوتی ہے یہ 200 روپیہ تھی، 2014 کے بعد ڈائریکٹلی یہ 1000 روپے ہوگی۔ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہمیں بات حق کی کرنی چاہیے، جو غلط ہے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، جو حق بات ہے، میرا بی جے پی سے کوئی واسطہ نہیں، میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، میرا کسی پارٹی سے کوئی واسطہ نہیں، میں جو بات کروں گا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی میں حق کی بات کروں گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی یہاں پہ اپنے پاؤں جما رہی ہے پہلے سے بنسبت پہلے سے؟ دیکھیے سر، میں ایک چیز بولوں، جو آپ کے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ آپ اچھا کرو، یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ جی۔ بی جے پی حکومت جو ہے یہ اگر ہمیں آج پہاڑی سٹیٹس اس نے کیا، اگر یہ سائن ہو کے اوکے کر کے ہمارے کو یہ دیتی ہے، تو میں پہاڑی قبائل جو ہیں ہمارے پورے جموں کشمیر میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہم نے کسی کی ذات نہیں دیکھنی ہے۔ نہیں، الزام لگایا جا رہا ہے جو ہمارے گجر برادری کے ہیں ان سے، یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کا حق چھینا جا رہا ہے، ہم اس کے قابل تھے وہ نہیں ہیں، ہم ڈوکو میں رہتے ہیں، ہمارے پاس ایسے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی کا حق مار کے آپ کو حق دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے سر، پہلے میں یہ کہوں گا کہ پہاڑی سٹیٹس جو ہے یہ کسی اس فیشن کو دیکھ کے یہ نہیں ہو رہا ہے جی۔ یہ پہاڑوں میں بسنے والا، چاہے وہ گجر ہو، یہ معاشرہ، زبان، معاشرے کے لیے زبان، ٹھیک ہے کہ نہیں، آپ کا بول چال۔ میرے گاؤں میں اس وقت میرا ہمسایہ گجر بھائی ہے، کیا وہ کوئی فرانس سے، میں کوئی فرانس سے میرے لیے پانی آتا ہے؟ نہیں۔ روس سے میرے لیے چائے آتی ہے، آسٹریلیا سے میرے لیے کپڑے آتے ہیں، جو وہ لگاتا ہے وہی میں لگاتا ہوں، جو وہ کھاتا ہے وہی میں کھاتا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ان میں اور میرے، جب 1991 میں ان کو ملا ہم نے ویلکم کیا، ہم نے کوئی سٹرائک کی تھی، ہم نے ان کے خلاف کچھ بولا تھا؟ ہمارے بزرگ کچھ مر گئے، کچھ زندے ہیں جن کا جدوجہد آج تک ہے، جن کی جدوجہد نے آج رنگ لایا۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان وہ ہے، پہاڑی ہو، گجر ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب سے پہلے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، ان کی حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے، ایمان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے ایمان والے بھائی کے لیے پسند کرو۔ آپ ایک بات بھول گئے، بیچ میں آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ کیا بی جے پی یہاں اپنے پاؤں پھسار رہی ہے، اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، اپنے بازو کھول رہی ہے بی جے پی؟ آپ کو لگتا ہے زمینی سطح پہ بی جے پی اب یہاں پہ قابض ہونے والی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جو سیاستدان ہیں ہمارے کشمیر میں، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ این سی، کانگریس، یہ پی ڈی پی، یہ جماعتیں جو یہاں پہ ہیں، ان کا مجھے لگتا ہے کام کلوز ہے۔ کیوں؟ دیکھیں میری بات سنیں، کیوں؟ انہوں نے خود اپنے گھر بنائے، اپنے پریواروں کو اٹھایا، باقی جہاں کا جو غریب وہاں پڑا ہے اس کے لیے۔ بی جے پی نے دہلی میں رہ کے یہاں باتھ روم بنائے، بی جے پی نے دہلی میں رہ کے یہاں 2000 روپیہ لوگوں کو مل رہا ہے، یہاں غریبوں کو گیس مٹیاں مل رہی ہیں، یہاں 200 روپے کے بدلے آج 1000 روپیہ مل رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں میں کروں آپ سے،
اور بہت سی اسکیمیں لانچ کی. اعجاز صاحب اب بات آتی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج چوتھا فیز چل رہا ہے بیک ٹو ولیج کا. کیا زمینی سطح پہ بیک ٹو ولیج جو ہے یہ کامیاب ہوا ہے کہ نہیں؟ زمینی سطح پہ کیا اس کا رد عمل کچھ آپ کو سامنے دکھ رہا ہے؟ دیکھیے سر، بیک ٹو ولیج کی میں آپ کو بات کریں، یہ گورنمنٹ کا ایک بہت ہی اچھا قدم ہے، تعریف کے لائق قدم ہے. لیکن میں مثال دوں اس اپنے گاؤں کی. پچھلے جو 3 بیک ٹو ولیج ہوئے ہیں، اس میں جتنی بھی ڈیمانڈ سامنے رکھی تھی، اس ڈیمانڈ میں سے صرف ہمارا ایک ٹرانسفارم لگا ہے. زمینی سطح کی جہاں تک آپ نے بات کی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ زمینی سطح پہ جس طرح سرکار کا فوکس ہے، سرکار کی جس طرح اسٹریٹجی ہے، اس کو زمینی سطح پہ ابھی تک اس حد تک مجھے لگتا ہی نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ بی جے پی کا یہ بھی کہنا ہے کہ بنسبت پچھلے سالوں 2014 سے پہلے جو حکومت تھی، اب کرپشن ختم جموں و کشمیر ہے. آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے سر، اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے جو مودی صاحب نے ڈیجیٹل انڈیا بنایا، جو آن لائن سسٹم کیا، جی، یہ میں آپ کو بولوں کہ میں دیکھتا تھا جو آج کل ملازم 2014 سے پہلے کی میں بات کروں، ملازم کوئی 12 بجے اپنے آفس میں جاتا تھا، کوئی 2 دن جاتے ہی نہیں تھا، کوئی مثال ہفتہ نہیں آتا. کئی ملازم میں نے دیکھے، میں پڑھتا تھا، ماسٹر صاحبان، ٹیچر صاحبان تھے، وہ ٹھیکیداری بھی ساتھ میں کرتے تھے. یہ میں نے دیکھا جب میں پڑھتا تھا، میں نے دیکھا ٹھیکیداری بھی وہ کرتے تھے. آج کے دور میں سب سے پہلے میں آپ کو بولوں کہ ملازم جو ہے وہ 10:01 پہ حاضری نہیں لے سکتا ہے. 10 بجے اس کو حاضری لینی ہے، 10 سے 3:59 پہ نہیں نکل سکتا ہے، 4 بجے اس کو دوبارہ حاضری ہوتی ہے. یہ جو ہے یہ بہت ہی امپارٹنٹ بات ہوئی ہے. اس کے بعد میں آپ کو مثال دوں، ریونیو ڈپارٹمنٹ میں آپ نے کرپشن کی بات کی. مطلب ہمارا ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بدنام ہے، کرپشن کے لیے بدنام تھا. آج آپ دیکھیں، انہوں نے سارا جتنا بھی جمع بندی تھی، گرداوری تھی، مسلیہ کی تھی، جو بھی تھی، انہوں نے سب آن لائن کر دیا. اب ایک پورٹل آیا ہے، اس پورٹل میں آپ نے کیا کرنا ہے، لکھنا ہے جموں کشمیر، اس کے بعد اپنا ڈسٹرکٹ، تحصیل، گاؤں، خسرہ نمبر، کھاتہ نمبر. آپ کو فائدہ ہوا ہے جناب. اور سب سے بڑی بات، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جموں و کشمیر تبدیل ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، مجھے لگتا ہے 2014 سے پہلے سے. دیکھیے جناب، سب سے بڑا ایک ہی ہمارے پاس ان کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ایک ہے، ایس ٹی دے دی جموں کشمیر کو بی جے پی سرکار نے. اگر یہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کو پیار نہیں ہے، اگر یہاں کے لوگوں کے ساتھ، اگر مسلمانوں کے ساتھ ان کو نفرت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کا رویندر رینا جی تو کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں سبھی. رویندر رینا جی ہم کہہ رہے ہیں، ہم کشمیری ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ہمارے سبھی بھائی. رویندر رینا جی نے کبھی غلط نہیں بولا، نہ تو ہمارے. دیکھیں، لال قلعہ میں آج سے پہلے 2014 سے پہلے کتنے پرائم منسٹر ہر سال لال قلعہ سے جھنڈا 15 اگست پہ لہراتے ہیں. کسی منسٹر نے پہاڑیوں کا نام لیا تھا؟ نریندر مودی اگر کشمیر کے لوگوں کا دشمن ہے، پہاڑیوں کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، تو کشمیر میں اس وقت مجھے لگتا ہے 99% تو مسلمانوں کو ایس ٹی مل رہی ہے. کہیں 10% ہوں گے کسی تحصیل میں ہندو بھائی، وہ تو ہمیں مل رہی ہے. تو اگر وہ دشمن ہے تو کیوں دے رہا ہے؟ اس کی ایس ٹی دینے کے بعد ہمارے لڑکے آئی ایس کے ایس کریں گے. تو یہ آپ سوچئے نا، یہ بدل کے آ رہا ہے. ان کے کہنے پہ یہ 2-4 لوگ جو بول رہے ہیں، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جناب. اعجاز صاحب آپ بتائیے، جیسے کہ آج آپ کو پتا ہے کہ ہمارے نوجوان کس معاشرے میں مبتلا ہو رہے ہیں، ڈرگز میں مبتلا ہو رہے ہیں. آئے دن نئی نئی خبریں سننے کو ملتی ہیں. شراب بندی پہ ایک سٹیپ لیا تھا رویندر رینا جی نے، اس پہ کہا تھا کہ میں ٹول پلازا پار کرا دوں گا، شراب بندی یہاں پہ نہیں آنے دوں گا جموں کشمیر میں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ جموں و کشمیر میں پہلے شراب بندی تھی، یہاں پہ شراب کی دکانیں نہیں ہوا کرتی تھی، اب جموں کشمیر میں بھی دکانیں کھل چکی ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں تو ایک ہی چیز کہوں گا، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں. اگر میرے گاؤں میں بھی شراب کی دکان ہوگی تو میں اس پہ نہیں جاؤں گا. مجھے اگر کسی نے زبردستی، الزام ہے گورنمنٹ کا، اگر کوئی زبردستی وہاں مجھے لے کے جائے گا، پھر مجھے بولنا ہے. جہاں رہے گی نوجوانوں سے. اور جموں و کشمیر کے پولیٹیشین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بی جے پی سرکار ہے، بی جے پی کے جو ایجنڈا ہے اس میں اینٹی مسلم کچھ چل رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اینٹی مسلم کا کچھ حساب کتاب ہے بی جے پی کی حکومت میں؟ کچھ لوگ ہو سکتا ہے، کچھ لوگ ہیں
کچھ لوگ ان کی لسٹ میں ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جب مجھے مودی صاحب آرمی یا پولیس کو بھیجیں گے کہ آپ ہندو مسلمان ہو آپ ہندو بنو تب میں بول سکتا ہوں. ایسا کوئی کیس جموں کشمیر میں ہوا؟ جی نہیں ہوا کوئی کیس؟ اس کی کوئی مثال ہے؟ آپ کو بہتر پتا ہوگا ہم سے. دیکھیں سر ایس کی مثال کوئی نہیں ہے. آپ ایک جرنلسٹ ہیں آپ کو سارا پتا ہے جی مجھ سے زیادہ پتا ہے. نہیں ہم سے بہتر آپ ہی جانتے ہیں آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. لیکن ایسا کوئی کیس آج تک آپ کے نوٹس میں آیا؟ یہ کچھ لوگ بول رہے ہیں. وہ لوگ بول رہے ہیں جن کی دکانیں بند ہو گئی. ان کی دکانیں چمکتی تھی ان کے ساتھ 50 ان کے ساتھ زیڈ سکوٹی پی ایم سکوٹی ایسی ان کے ساتھ میں جو بول رہا ہوں ان کے ساتھ گورنمنٹ کو 1 مہینے کا 50 ایکشن ہوتا ہے. آج سے پہلے بھی میں جاتا تھا فوٹو اسٹیٹ میرے اس درخواست جو میں وہاں اپلیکیشن ڈالتا تھا اس کا فوٹو اسٹیٹ میرے جیب میں ختم ہو جاتا تھا لیکن وہاں فائل وہاں کی پڑی رہتی. جی اعجاز صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے بہت بہت شکریہ آپ کا اعجاز صاحب. ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے مسٹر اعجاز خان پٹھان صاحب جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ 370 کے بعد اور کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں. جموں و کشمیر چینج ہوا ہے. یہاں پہ کرپشن مفت جموں و کشمیر ہوا ہے. جی بہت بہت شکریہ پی وی نیوز میں آپ کا سمے دینے کے لیے اعجاز صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. سلام.